بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام الباقر عليه السلام: ما من رجل ذكرنا أو ذكرنا عنده يخرج من عينيه ماء ولو مثل جناح البعوضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة وجعل ذلك الدمع حجابا بينه وبين النار. صلوات بر محمد وآل بیت. ایام شہادت امام محمد باقر علیہ السلام جیسا کہ چل رہے ہیں، اسی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کے نورانی کلمات میں سے کچھ کلمات کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج جو کلمات امام علیہ السلام کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، ان کا تعلق عزاداری مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرنا اور ان کے لیے عزاداری برپا کرنے کے بارے میں یہ کلمات امام علیہ السلام کے ہیں. ویسے تو کتابوں میں باقاعدہ طور پہ یہ ایک موضوع ہے جس کے اوپر باقاعدہ بحث ہونی چاہیے. ہمارے پاس یہ چیزیں قابل تحقیق ہیں، ہمارے پاس یہ مقالہ جات ہونے چاہیے کہ ہر امام نے اپنے دور میں امام مظلوم کربلا کی عزاداری کے حوالے سے کیا اقدامات کیے، یا اس حالات کے تقاضوں کے مطابق امام علیہ السلام کے کیا کیا فرمودات ہیں. یہ باقاعدہ ہر امام کی سیرت میں الگ طور پہ ملتا ہے کہ ہر امام نے امام مظلوم کربلا کی عزاداری کے حوالے سے کیا 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 اور کیا کیا ان کے نورانی فرمودات موجود ہیں. اسی ضمن میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی اللہم صلی کی ایسی شخصیت ہے کہ یہ خود واقعہ کربلا کے ان دردناک حالات کے عینی شاہد ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں رونما ہونے والے تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور امام علیہ السلام نے اس بارے میں بہت زیادہ روایات میں ان امام سے تاکید ملتی ہے امام مظلوم کربلا کی عزاداری کو برپا کرنا اور ان پہ گریہ و زاری کرنا. اسی حوالے سے یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب کمیت بن زید اسدی جو کہ شاعر تھے نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے متعلق کچھ اشعار کہے جو عزاداری مظلوم کربلا کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. تو روایت میں یہ جملے ہیں کہ جب جناب کمیل بن زید اسدی نے یہ اشعار کو پڑھا تو روایت کے یہ جملے ہیں: فَبَكَا وَبَكَا ابو عبداللہ وَسَمِعْتُ جَارِيَةً تَبْكِي مِنْ وَرَاءِ الْحِبَا. فرماتے ہیں کہ جب جناب کمیت بن زید اسدی نے یہ اشعار کہے تو امام محمد باقر علیہ السلام اور امام محمد صادق علیہ السلام نے گریہ کیا. جب اشعار کہے جناب کمیت بن زید اسدی نے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے پردے کے پیچھے سے خود کنیز کا گریہ بھی سنا. جب دونوں امامین جو ہے انہوں نے گریہ فرمایا
تو پردے میں جو کنیز تھی اس کا گریہ بھی میں نے سنا۔ تو پھر جب مزید اشعار کہے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کے بعد جناب کمیت بن زید اسدی کے بعد آپ نے فرمایا ما من رجل ذکرنا او ذکرنا عنده یخرج من عینیہ ماء ولو مثل جناح البعوضہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہمارا ذکر کرے، جو شخص بھی ہمارا ذکر کرے یا اس کے سامنے ہمارا تذکرہ کیا جائے اور اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر جو ہے آنسو جاری ہو جائے، ہمارا تذکرہ ہو اور اس تذکرے میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، زیادہ آنسوؤں کی تعداد نہیں ہے بلکہ اتنا آنسو جتنا مچھر کے پر کے برابر اس کا آنسو نکل آئے، اِلَّا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، وَجَعَلَ ذَلِكَ الدَّمْعَ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ، اور اس کا یہ آنسو اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گا۔ یہ ہے امام مظلوم کربلا یا ائمہ معصومین علیہم السلام کی مظلومیت میں گریہ کرنا، اور گریہ زار و قطار گریہ کرنا، اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ہوگی۔ یہ اس گریہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اتنا گریہ کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے اتنا آنسو نکلتا ہے جتنا مچھر کے پر کے برابر۔ اگر ایک اس کے آنسو نکل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا اور وہ آنسو اس کے لیے جہنم کی آگ کے درمیان حجاب بن جائے گا۔ یہ عظمت ہے ائمہ معصومین کی مظلومیت پر گریہ کرنے کی۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے بیٹا، آپ نے منا کے مقام پر 10 سال تک عزاداری کو برپا کرنا ہے۔ یہ وصیت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہ اے بیٹے، میرے مال میں سے میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ آپ نے 10 سال تک مقام منا میں عزاداری کو برپا کرنا ہے، اور ایک آپ نے اپنا مال جو ترکہ تھا اس سے معین فرمایا کہ یہ مال فقط خاص ہے اس عزاداری کے لیے جو آپ نے 10 سال منا میں عزاداری کو برپا کرنا ہے۔ اس روایت کو جناب مرحوم کلینی نے اپنی کتاب میں باقاعدہ سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان یونس بن یعقوب ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال لی ابی یا جعفر اوقف لی من مالی کذا و کذا لنوادب تندمنی 10 سنین بمنن ایام منا۔ فرماتے ہیں جناب یونس بن یعقوب نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد گرامی جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جعفر، میرے اموال میں سے فلاں مقدار کو، یعنی قضا و قضا، ایک مقدار کو کہا کہ اس مقدار کو ایام حج میں منا کے مقام پر 10 سال تک کے لیے عزاداری کے لیے وقف کرنا، یعنی اپنے مال میں سے کہا کہ یہ مال خاص ہے جس کو آپ نے فقط اور فقط اس عزاداری پر خرچ کرنا ہے جو عزاداری کسی اور جگہ پر نہیں، فقط ایام منا میں جو عزاداری آپ نے برپا کرنی ہے اس پر خرچ کرنا ہے۔ اور یہ روایت اصول کافی میں بھی ہے، اور خود تہذیب الاحکام میں جناب شیخ طوسی نے بھی اس کو اسی سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اب اس روایت میں تو امام علیہ السلام نے قضا و قضا کہا، یعنی خاص تعداد مال کی ذکر نہیں کی، قضا و قضا کہا۔ لیکن ایک اور روایت ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے باقاعدہ مال کی مقدار کا ذکر کیا ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں ان حریث او غیرہ قال
اوسا ابو جعفر علیہ السلام ب800 درہم لمأتمہ وکان یرا ذلک من السنہ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا۔ اب یہ روایت ہے جناب حذیر اور اس کے علاوہ دوسروں سے نقل ہوا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ مال جو اپنی عزاداری کے لیے امام مظلوم کربلا کی عزاداری کے لیے وصیت کی تھی کہ خرچ کیا جائے، اس کی تعداد 800 درہم ہے کہ 800 درہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ماتم کے لیے خرچ کیا جائے۔ کیوں خرچ کیا جائے؟ کہتے ہیں کیونکہ وَكَانَ يَرَا ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، کیونکہ یہ کام خود امام علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کے مطابق سنت رسول تھا۔ سنت رسول کیسے تھا؟ خود روایت میں ذکر ہے کہ لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال اتخذوا لآل جعفر طعاما، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے، جب جناب جعفر طیار شہید ہوئے تھے تو گھر والوں کے لیے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جناب جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ کیونکہ وہ عزاداری کرنے میں مصروف ہے، یعنی جناب جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں اور ان کے گھر والے میں ان کی عزاداری میں مصروف ہے، اس لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ اور اسی بنا پہ یہ عزاداری کے لیے جو 800 درہم امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی، یہ اسی لیے کہ آپ سنت رسول اس کو قرار دیتے تھے۔ اب یہ روایت بھی اصول کافی میں باقاعدہ طور پہ موجود ہے۔ اسی روایت کے بعد علامہ محمد باقر مجلسی صاحب بحار الانوار علیہ الرحمہ نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں وقال الوالد العلامہ قدس سرہ لعل ذلك لابقاء المحبہ فی قلوبہم وبغض من قتلهم فإنہما من اصل الایمان بخلاف غیرہم کما تقدم۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد علامہ نے فرمایا، کون فرما رہے ہیں؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد علامہ نے فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام کا یہ جو حکم ہے، وصیت ہے کہ عزاداری کا برپا کرنا، یہ کیوں ہے؟ یہ حکم شاید اس لیے ہے کہ وہ اپنے محبین کے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو باقی رکھنے اور ان کے قاتلوں سے اظہار نفرت کرنے کے لیے امام علیہ السلام کی یہ وصیت ہو۔ کیوں وصیت؟ کیونکہ وصیت خاص طور پہ جب امام علیہ السلام نے مینا میں کی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مینا میں تو طول و عرض سے تمام دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور سارے لوگوں کے مجمع میں امام مظلوم کربلا کا ذکر کرنا یہ اسی لیے ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام پر کتنا ظلم ہوا اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے دلوں کو بھی تقویت پہنچے اور ان کے دشمنوں سے بھی اظہار برات ہو۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں کیونکہ ایمان کی جو بنیاد ہے وہ فقط اور فقط حب اور بغض ہے۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ فقط حب، محبت اور بغض ہے، اور یہ حب و بغض اس حب و بغض کے علاوہ ہے جو اہل بیت کے علاوہ دوسروں سے رکھا جاتا ہے، یعنی اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ جو بھی محبت یا دشمنی کی جاتی ہے وہ دشمنی یا محبت ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت فقط اور فقط محبت اہل بیت ہے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے علامہ مجلسی نے اپنے والد سے یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ وجہ ہے جس وجہ کی بنا پہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے مال سے عزاداری کو برپا کرنے کے لیے وصیت فرمائی تھی۔ پروردگار عالم ہمیں بھی
اپنے ائمہ معصومین کی عزاداری کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔